هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. تمام قسم کی تعریف و توصیف حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے سزاوار ہے. رب ذوالجلال کی مختصر حمد و ثنا کے بعد سارے ہی انبیاء کرام پر بے شمار انگنت درود و سلام نازل ہو. بالخصوص امام النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور قیامت تک سچی پیروی کرنے والے امت مسلمہ پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز حاضرین جمعہ، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، ہم اور آپ رمضان المبارک کے بالکل آخری پڑاؤ پر ہیں. چند دنوں بعد یہ مبارک مہینہ ہم سے رخصت ہو جائے گا. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی برکات کو ہم سب کو حاصل کرنے کی، ہم سب کو پانے کی توفیق نصیب فرما. معزز حاضرین، ہم اور آپ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. ہم انسان ہیں اور ہر انسان خطا کار ہوتا ہے، گنہگار ہوتا ہے. انسان فرشتہ نہیں ہے، انسان معصوم نہیں ہے. ہر انسان سے کچھ نہ کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، گناہیں ہوتی ہیں، اور یہ فطرت میں شامل ہے. اس لیے کوئی اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ گنہگار نہیں ہے، وہ گناہ نہیں کرتا ہے، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے، ان کا یہ دعویٰ غلط اور جھوٹا ہے. لیکن گناہ کے بعد، غلطی کے بعد، خطاؤں کے بعد انسان کے سامنے دو راستے ہیں. ایک راستہ ابلیس والا راستہ ہے
ایک آدم علیہ السلام والا راستہ ہے۔ ابلیس نے بھی خطا کی تھی، آدم علیہ السلام سے بھی خطا ہوئی ہے۔ جب اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو یہ حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، اس حکم کے اندر ابلیس بھی شامل تھا۔ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، انکار کر دیا۔ اللہ نے پوچھا ما منعک ان تسجد، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے روکا؟ ابلیس نے جواب دیا تھا قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتنی من طین وخلقتہ من طین۔ ابلیس نے یہ جواب دیا تھا کہ میں ان سے بہتر ہوں۔ قال انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، لہذا میں بہتر ہوں تو میں سجدہ کیوں کروں؟ یہ ابلیس کا طریقہ تھا۔ ایک تو چوری، اوپر سے سینہ جوری، گناہ پر ڈھٹائی کرنا، گناہ پر جمے رہنا، یہ ابلیس کا طریقہ ہے۔ ایک آدم علیہ السلام کا طریقہ تھا۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، جنت کی ساری نعمتوں کو آدم اور حوا کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا، ساری چیزوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے، مگر ایک درخت تھا، اللہ نے کہا کہ اس کے قریب نہیں جانا۔ شیطان نے اسی جال میں پھنسایا، ابلیس نے اسی جال میں ورگلایا، لالچ دیا، کہا کہ اے آدم معلوم ہے اللہ نے اس درخت کے قریب جانے سے کیوں منع کیا؟ کہا کہ اس کا پھل اگر تم کھا لو گے ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ انسان کی فطرت بھی ایک عجیب چیز ہے، انسان کو جب کوئی نعمت ملتی ہے وہ چاہتا ہے کہ سدا وہ نعمت میرے پاس رہے۔ انسان کو کوئی عہدہ مل جائے، انسان کو کرسی مل جائے، انسان کو ایک نام مل جائے، اسٹیٹس مل جائے، وہ چاہتا ہے کہ ہمیشہ میرا نام ویسے ہی رہے، ویسے ہی والا ہمارا نام ہونا چاہیے۔ آدم علیہ السلام کو ابلیس نے بہکایا، لالچ دیا، اور اسی جال میں، اسی رنگ میں آدم اور حوا کو اتار دیا۔ اللہ نے منع کیا تھا یہ دونوں درخت کے قریب جاتے ہیں اور اس کا پھل بھی کھاتے ہیں۔ جب یہ گناہ ہوتا ہے، نافرمانی ہوتی ہے، اللہ رب العالمین جنت کی ساری نعمتوں سے محروم کر کے دنیا میں بھیج دیتا ہے۔ جب یہ دونوں دنیا میں آتے ہیں، دونوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، ہم نے گناہ کیا ہے۔ اسی کو توبہ کہتے ہیں۔ توبہ کی پہلی شرط یہی ہے کہ انسان گناہ کے بعد انسان کو احساس ہو، اسے یہ محسوس ہو کہ ہاں میں نے گناہ کیا ہے، ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ جب ایک انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ ہاں میں نے گناہ کیا ہے، اسی کا نام توبہ ہے۔ پھر دونوں نے اللہ رب العالمین سے توبہ کی۔ وہ توبہ کے الفاظ آج قرآن کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ حضرت آدم اور حوا دونوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، رب العالمین کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا، اگر تو نے ہم پر رحم نہیں کیا، اے اللہ ہم گنہگار، ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم ضیاءکار میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے دونوں کی توبہ قبول فرمائی۔ میرے بھائیوں، یہ طریقہ ہے گناہ کے بعد آدم اور حوا علیہم السلام کا طریقہ کہ گناہ کے بعد گناہ پر جمے نہیں رہنا ہے، گناہ کے بعد توبہ استغفار کرنا ہے۔ اسی لیے صحیح مسلم کے اندر امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفس بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم، اگر تم گناہ نہیں کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اس دنیا سے مٹا دے گا۔ لجاء بقوم یذنبون فیستغفرون لهم
فَيُغْفَرُ لَهُمْ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم گناہ نہیں کرو گے اللہ تمہیں ختم کر دے گا، تمہاری جگہ دوسری ایسی قوم کو لے کر کے آئے گا جو گناہ کریں گے اور گناہ کے بعد فَيَسْتَغْفِرُونَ، اللہ رب العالمین سے معافی مانگیں گے، فَيُغْفَرُ لَهُمْ، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سب سے ہم انسان گنہگار ہیں، خطا کار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل بنی آدم خطا، ہر بنی آدم خطا کار ہیں، ہر آدم کی اولاد، ہر انسان خطا کار ہے۔ وخیر الخطائین التوابون، لیکن بہترین گنہگار وہ ہیں، بہترین خطا کار وہ ہیں جو گناہ اور غلطی کے بعد توبہ کر لے، گناہ اور غلطی کے بعد توبہ کر لے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر توبہ کرنے والے کو کامیابی کی گارنٹی لیا ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، تم سب کے سب اللہ کے بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں، آج ہم اور آپ سوچتے ہیں، انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے، ہم نے اتنے بڑے پاپ کیے ہیں، ہم تو بہت بڑے ظالم ہیں، گنہگار ہیں، اللہ میری توبہ کیسے قبول کرے گا؟ آپ اس کو ہرگز نہ سوچا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث قدسی اپنے سامنے رکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ سے بیان کرتے ہیں، یا ابن آدم، اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹو، لو ان ذنوبک عنان السماء، اے آدم کے بیٹو سنو، تم گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہو، تم اتنے زیادہ گناہ کر چکے ہو کہ اگر تمہارے گناہ آسمان تک چھو جائیں اور اس کے بعد تم اللہ رب العالمین سے معافی مانگو، غفرت لک، اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہیں معاف کر دوں گا، ولا ابالی، مجھے کسی بات کی کوئی ڈر اور پرواہ نہیں ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے ابن آدم سے کہ تم گناہ کر کے اتنے زیادہ گناہ کر چکو کہ آسمان تک چھو جائے۔ اسی روایت کے آگے فرماتا ہے، اے آدم کے بیٹو، اے آدم کی اولاد سنو، اگر تم زمین بھر گناہ لے کر کے لقیتنی، مجھ سے ملاقات کرو، لا تشرک باللہ شیئا، ایک شرط اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے، شرط یہ ہے کہ میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کیا ہو، میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کیا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا لآتیتک بقرابها مغفرہ، میں زمین بھر مغفرت لے کر کے تجھ سے ملوں گا۔ یعنی زمین بھر گناہ کر کے اگر مجھ سے معافی کی امید رکھتے ہو، شرط یہ ہے کہ تم نے میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کیا ہو، تو میں زمین بھر مغفرت لے کر کے تم سے ملوں گا، تمہارے گناہ کو معاف فرما دوں گا۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ گناہ کو معاف کرے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم معافی مانگے تو صحیح، اللہ سے توبہ کرے تو صحیح۔ اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ بڑے مجرموں کے گناہوں کو معاف کیا ہے، اللہ نے بڑے ظالموں کو معاف فرما کر کے جنت میں ان کو اعلیٰ مقام دیا ہے۔ شرط یہی ہے کہ ہم توبہ کریں۔ آج حالات یہ ہے کہ انسان توبہ نہیں کرتا ہے، انسان اپنے گناہوں سے معافی نہیں مانگتا ہے۔ انسان کی توبہ نہ کرنے کی ریزن کیا ہے؟ انسان توبہ کیوں نہیں کرتا ہے؟ توبہ کرنا کیوں نہیں چاہتا ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہے؟ آئیے میں کچھ اسباب آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ آج انسان توبہ اس لیے نہیں کرتا ہے، انسان سوچتا ہے کہ بعد میں ہم توبہ کر لیں گے، انسان سوچتا ہے بعد میں ہم توبہ کر لیں گے، ابھی جوانی ہے، ابھی طاقت ہے، بعد میں ہم توبہ کر لیں گے۔ میرے بھائیوں، بعد کو کس نے دیکھا ہے؟ یہ توبہ کو ہم جو ٹال دیتے ہیں کل کے لیے، بعد کے لیے، یہ بعد کو کس نے دیکھا ہے؟ آج لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں، کچھ لوگ بیٹھے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ چلو بھائی نماز پڑھنے، کیا جواب ملتا ہے؟ پڑھ لیں گے۔ اللہ نے مال سے نوازا ہے، حج کی استطاعت رکھتے ہیں، کہتے ہیں حج کر لیجئے، بعد میں کر لیں گے، ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم حج کر لیں گے۔ یہ بعد میں جو ٹالتے ہیں، بعد کو کس نے دیکھا ہے؟ بعد کو کس نے دیکھا ہے؟ میرے بھائیو، 2-3 سال پہلے کی بات ہے، کورونا وائرس کے سائے میں ہم نے زندگی کا ایسے پہلو بھی دیکھا ہے کہ اس زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے،
اس زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ سماج کے اندر بڑے بڑے لوگ تھے، اثر و رسوخ والے تھے، ان کی عزت تھی، ایک مقام تھا، ایک اسٹیٹس تھا، ان کا انتقال ہوا ہے۔ ان کی جنازے کی نماز میں چند لوگ شریک تھے، ان کو اپنے محلے کے قبرستان تک نصیب نہیں ہوا، گھر والے کا دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا۔ میرے بھائی، اس زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ہم بعد میں توبہ کر لیں گے، بعد میں سدھر جائیں گے، بعد میں ہم نماز کی پابندی کر لیں گے، بعد میں شراب کو چھوڑ دیں گے، بعد میں ہم داڑھی رکھنا شروع کر دیں گے، بعد میں ہم خرافات کو چھوڑ دیں گے۔ اس زندگی کی کوئی گارنٹی ہے ہی نہیں ہے۔ اور اتنا یاد رکھیے، جو لوگ توبہ کو ٹالتے ہیں اور موت تک ٹالتے ہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر اعلان کیا ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ان لوگوں کی توبہ ہی نہیں ہے جو برائیاں پر برائیاں کرتے چلے جائے، حتی اذا حضر احدہم الموت، جب ان کے پاس موت آ جائے، قال انی تبت الآن، اب موت کے ٹائم موت کو دیکھ کر کے جاکونی کے عالم میں موت کے گرگرے کے ٹائم یہ کہے کہ اب میں نے توبہ کی ہے۔ اللہ رب العالمین کو ایسی توبہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ ایسی توبہ کو قبول نہیں کرتا ہے۔ کیا میرے بھائیوں، ہم اور آپ موت کا انتظار کر رہے ہیں کہ موت آئے گی اس وقت ہم توبہ کریں گے؟ اس بات کو یاد رکھیے کہ موت کے ٹائم موت کو سامنے دے کر کے فرعون نے بھی توبہ کی تھی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر نقشہ کھینچا ہے وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا، اللہ نے فرمایا ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے پار کر دیا اور اس کا پیچھا کرتے ہوئے ظلم و زیادتی اور بغاوت کے ارادے سے فرعون اور اس کا لشکر آیا، حتی اذا ادرکہ الغرق، ہم نے ان کے لشکروں کو فرعون کو ڈبو دیا۔ جب فرعون ڈوبنے لگا تو کہا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وقال وانا من المسلمین۔ جب فرعون ڈوبنے لگا، ڈوبتے ہوئے کہا میں اس اللہ کی ذات پر ایمان لے کر آتا ہوں جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، جس پر بنی اسرائیل ایمان لے کر آئے ہیں، انا من المسلمین، میں مسلمان ہوں۔ اللہ نے فرمایا آن اب تم توبہ کر رہے ہو، اب ایمان لے کر آئے ہو، اب تمہارے ایمان لانے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اللہ نے فرعون کے توبہ اور ایمان کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم توبہ استغفار کو موت تک نہ ٹالیں، کل تک نہ ٹالیں۔ پل پل کا کسی کو بھروسہ نہیں ہے، پل پل کا کسی کو بھروسہ نہیں ہے۔ اور یہ ہم جو ٹالتے ہیں نا کہ کل کر لیں گے، یہ ٹالنا بعد میں کر لیں گے آیا کہاں سے ہے؟ آئیے اس کو بھی ایک مثال سے آپ کو سمجھاؤں۔ حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں کے درمیان حسد پیدا ہو گیا تھا۔ واقعہ لمبا ہے، میں بہت ہی شارٹلی آپ کو بتا رہا ہوں۔ بھائیوں کے درمیان حسد پیدا ہو گیا۔ یوسف اور بنیامین ایک ماں سے تھے، باقی جو بھائی تھے وہ ماں الگ تھی لیکن باپ سب کے ایک تھے۔ یعقوب کی سارے اولاد تھے، بیٹے تھے۔ بھائیوں کے درمیان حسد پیدا ہوا، اور جب کسی انسان کے دل میں حسد پیدا ہو جاتا ہے تو اس انسان کو کہاں سے کہاں تک لے جاتا ہے۔ اب دیکھیے، بھائیوں نے سوچا کہ میرا باپ یوسف سے بہت محبت کرتا ہے، ہم سے نہیں کرتا ہے۔ بھائیوں نے سوچا کہ یوسف کو کیوں نہیں اپنے راستے سے ہٹا دیں، انہیں قتل کر دیں۔ شیطان نے دماغ میں یہ بات ڈال دیا کہ یوسف کو قتل کر دو۔ انہی میں سے بھائیوں نے سوچا ہم تو ایک بھائی ہیں، ایک باپ کے اولاد ہیں، ہم اپنے بھائی کو کیسے قتل کریں؟ اتنا بڑا گناہ کر کے ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ شیطان نے ایک اور اس کے جواب میں دماغ میں ایک بات ڈال دیا۔ کیا کہا کہ وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، جو لوگ توبہ کو ٹالتے ہیں نا، وہ شیطان کی اسی راستے پر چل رہے ہیں۔ بھائیوں کے دماغ میں ایک بات ڈال دی کہ ابھی یوسف کو قتل کر دو، ابھی یوسف کو کہیں دور دراز چھوڑ کر کے آؤ اور بعد میں تم نیک بن جانا، بعد میں توبہ کر لینا۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو بعد میں ہم ٹالتے ہیں یہ ابلیس والا راستہ ہے، یہ شیطان والا راستہ ہے۔ شیطان نے یوسف کے بھائیوں کو یہی نصیحت کی تھی، یہی سمجھایا تھا، ابھی تو کام کر دو یوسف کا، بعد میں نیک بن جانا، بعد میں توبہ کر لینا۔ میرے بھائیوں، بعد کی زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، بعد کو کسی نے نہیں دیکھا ہے، اس لیے جو کام کرنا ہے، توبہ کرنا ہے تو ابھی توبہ کرو،
کل پہ توبے کو نہ ٹالو۔ ایک تو ریزن یہ ہے توبہ نہیں کرتے ہیں کہ ہم بعد میں کر لیں گے، دوسرا ریزن یہ ہے توبہ نہ کرنے کے کہ ہمارے سماج کے اندر جو ایک عزت ہے، ایک مقام ہے، ایک اسٹیٹس ہے، لوگوں کے دلوں میں جو ایک ڈر ہے، یہ ڈرتا ہے کہ کہیں وہ ختم نہ ہو جائے، ہماری عزت نہ چلی جائے، ہمارا مقام چھن نہ جائے، ہمارا اسٹیٹس ختم نہ ہو جائے، اس لیے بھی لوگ توبہ نہیں کرتے ہیں۔ توبہ نہ کرنے کے ریزن میں سے ایک ریزن یہ بھی ہے کہ آج انسان سوچتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ غفار ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ انسان ایک طرف گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے، دوسری طرف اللہ کی رحمت سے امید لگائے بیٹھا ہے کہ اللہ معاف فرما دے گا۔ میرے بھائیو، یقیناً اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ غفار معاف کرنے والا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ جبار بھی ہے، اللہ ذو انتقام بھی ہے، اللہ بدلہ لینے والا ہے، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ ہجر کے اندر فرمایا، نبئ عبادی عنی انا الغفور الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بندوں کو خبر دے دیجئے کہ میں غفور الرحیم ہوں، بہت زیادہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، لیکن ساتھ ہی ساتھ میرا جو عذاب ہے وہ نہایت ہی دردناک اور سخت عذاب ہے۔ اللہ دونوں باتوں کو بیان کر رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی رحمت کی امید لگانا ہے، لیکن اللہ کی رحمت کی امید اتنی زیادہ بھی نہیں لگانا ہے کہ اللہ کے عذاب سے ہم بے ڈر ہو جائیں، نڈر ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، انسان کبھی کبھی توبہ اس لیے بھی نہیں کرتا ہے کہ اس کے جو ساتھ والے ہیں، سنگت کے جو لوگ ہیں، یہ برے سنگت کے لوگ ملتے ہیں۔ وہ انسان خود چاہتا ہے کہ نماز پڑھیں، لیکن بے نمازیوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ عشاء کی اذان ہو رہی ہے، مسجد میں جائیں، لیکن دیکھتا ہے کہ میرے ساتھ جو لوگ بیٹھا ہوا ہے، یہ لوگ تو ہل نہیں رہا ہے، یہ لوگ تو نماز پڑھنے نہیں جا رہا ہے، میں نماز پڑھ کے کیا کروں، میں کیوں نماز پڑھوں۔ ایک انسان سوچتا ہے کہ میں فجر کی نماز میں اٹھوں، دیکھتا ہے کہ بستی میں 2-4 لوگ اٹھتے ہیں، میں کیوں اٹھوں۔ میرے بھائیوں، سنگت، صحبت کا اثر انسان کے اوپر پڑتا ہے، صحبت کا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے کچھ لوگ توبہ کو ٹال دیتے ہیں کہ بعد میں کر لیں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ سچے لوگوں کے ساتھ رہنے کی تعلیم دی گئی ہے، جھوٹے لوگوں کے ساتھ رہنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ کا جو سنگت ہے، آپ جس کو ساتھی بنا رہے ہیں، جس کو دوست بنا رہے ہیں، دیکھیں یہ سچے ہیں یا نہیں ہے، کہیں یہ جھوٹے تو نہیں ہیں، کہیں یہ وعدہ خلافی تو نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے کہ سچوں کے ساتھ رہو، اللہ نے سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ کچھ عبادتیں کر کے، کچھ نمازیں پڑھ کر کے، چند ایک حج اور عمرہ کر کے یہ سوچنے لگتا ہے کہ اس نے بہت نیکیاں کر لی ہے۔ ان کے دل دماغ میں ایک بات آتی ہے کہ ہم نے اتنی ساری نیکیاں کر لی ہیں، اگر کچھ گناہ کر لیے جائے تو کیا بات ہے۔ آپ جانتے ہیں، قرآن پڑھیے، دیکھیے اللہ رب العالمین نے مومنین کی صفات کو کیسے بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، جو کچھ بھی دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد بھی ان کے دل کپکپاتے ہیں، ان کے دل ڈرتے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ سوال کرتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد بھی ڈرتے ہیں؟ کیا وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں؟ کیا وہ لوگ ہیں جو بدکاری کرتے ہیں؟ کیا وہ لوگ ہیں جو چوریاں کرتے ہیں؟ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کو یہ لگا کہ شاید یہ لوگ ہوں گے جو چوری کرتے ہوں گے، جو بدکاری کرتے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ،
یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد بھی ڈرتے ہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو نیک اعمال کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو صدقہ و خیرات کرتے ہیں، پھر بھی وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ میرے نیک اعمال کو ریجیکٹ نہ کر دے، کہیں میرے اعمال کو اللہ تعالیٰ ضائع برباد نہ کر دے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہماری صفات ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت کے بعد بھی ہماری عبادتوں کے تعلق سے ہمارے دل کے اندر ڈر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، کہیں ایسا تو نہیں اللہ تعالیٰ ریجیکٹ کر دے گا، کہیں ایسا تو نہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو نامقبول قرار دے گا۔ یہ ڈر ہونا چاہیے، خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے چند راتوں میں اللہ کی عبادت کر لی، اب سال بھر کے لیے ہمیں چھٹی مل گئی۔ ہر سال ہوتا ہوا یہی آیا ہے، ہر سال دیکھا یہی جا رہا ہے کہ رمضان میں 1 مہینے ہم پابندی کے ساتھ خوب جی لگا کر کے عبادت کرتے ہیں، جیسے ہی چاند رات آتی ہے اکثر مساجد خالی ہو جاتے ہیں، عشاء کی نماز سے غائب ہو جاتے ہیں، پھر وہی پرانی بے ڈھنگی بے روش پر اپنی زندگی کو اسی راہ پر ڈھالنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں۔ عشاء میں غائب، فجر کی نماز میں 2-3 صف ہو گئے تو بہت بڑی بات ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ آخری رمضان سوچ کر کے، آخری روزہ سوچ کر کے، آخری قیام اللیل سوچ کر کے، یہ جو وقت اور موقع اللہ نے مبارک مہینہ دیا ہے، یہ زندگی کا آخری موقع اور مبارک مہینہ اور وقت سمجھ کر کے ہمیں ایک ایک لمحہ اللہ کی عبادت میں لگاتے ہوئے ویسے ہی اعمال کریں جس اعمال کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہو، ویسے ہی کام کریں جس اعمال سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہو، اور ساتھ ہی ساتھ اعمال کی قبولیت کی بھی دعا کریں۔ اور رمضان کے بعد اس کا اثر بھی باقی رہنا چاہیے، رمضان کے بعد اس کا اثر ختم نہیں ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ چند باتیں توبہ استغفار کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، کچھ باتیں